السلام علیکم ناظرین، نیوز بریک ود میاں عقیل کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ایک بہت بڑا فیصلہ دیا گیا۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو سیاستدانوں کے اوپر ایک لٹکتی تلوار تھی، آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو ختم کر دیا۔ اس کے قصہ کچھ یوں ہے کہ 2018 میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کو جب اقامہ کیس کے اندر نااہل کر دیا گیا، تو اس کے باوجود بھی ان کی پاپولیرٹی اور ان کا گراف اس لیول تک تھا کہ خطرہ تھا کہ وہ آئندہ جو ہے وہ سیاست کے لیے میں دوبارہ شامل نہ ہو جائیں، تو انہیں کسی نہ کسی طرح انتخابات میں حصہ لینے سے بالکل لائف ٹائم جو ہے وہ ختم کر دیا جائے تاکہ ان کی سیاست جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ ناظرین، سب سے پہلے سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے نواز شریف کی اقامہ کیس کے اندر نااہلی کا فیصلہ دیا۔ پھر اس کے بعد سینٹ انتخابات کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ان کی جانب سے سرٹیفکیٹس جاری کیے گئے تھے انہیں منسوخ کر دیا، انہیں پارٹی صدارت سے ہٹا دیا، اور ان کے جو ٹکٹ ان کے جو نشان دیے گئے تھے شیئر کے ٹکٹ کے لیے، سینٹ کے ٹکٹ کے لیے، وہ ختم کر دیے۔ لیکن پھر بھی جب معاملات کنٹرول نہ ہوئے تو اس وقت کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا گیا، اور اس 5 رکنی لارجر بینچ نے یہ فیصلہ دیا کہ اگر کوئی بھی شخص 62(1)(F) کے تحت نااہل قرار دیا جاتا ہے تو اس کی نااہلی جو ہے وہ تاحیات ہوگی۔ لیکن ناظرین، اس کے بعد اس فیصلے کے اوپر کڑی تنقید ہونے لگی۔ اگرچہ اس فیصلے کی زد میں کوئی بہت زیادہ سیاستدان نہیں آ رہے تھے، غالباً عام طور پر تو نواز شریف اور جہانگیر ترین کا نام آ رہا تھا، لیکن دیگر کچھ لوگ بھی تھے جنہیں جعلی ڈگری کی بنیاد پر نااہل کیا گیا۔ کوئی 10-12 کے قریب مجموعی طور پر سیاستدان جو تھے وہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے متاثر ہو رہے تھے۔ لیکن اس فیصلے کے تحت ایک تلوار لٹکا دی گئی سیاستدانوں کے اوپر کہ اگر کوئی بھی سیاستدان جو ہے وہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں نہیں آتا تھا یا کوئی ایشو اس کے لیے ہوتا تھا تو اس کے لیے یہ 62(1)(F) کی تلوار لٹکا دی جاتی تھی۔ پھر ناظرین، ہم نے دیکھا کہ یہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے اس وقت کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار اس کے سربراہ تھے، جبکہ جسٹس عمر رضا بندیال نے یہ فیصلہ تحریر کیا تھا جس کے تحت کوئی بھی سیاستدان جو ہے وہ تاحیات نااہل ہوگا۔ لیکن چیف جسٹس عمر رضا بندیال کو شاید اپنی غلطی کا احساس ہونا شروع ہو گیا، جس کے بعد انہوں نے تاحیات نااہلی کے متعلق بہت ساری آبزرویشنز دی۔ ایک نہیں، متعدد مقدمات کے اندر انہوں نے یہ آبزرویشنز دی کہ تاحیات نااہلی نہیں ہونی چاہیے، تاحیات نااہلی جو ہے یہ کالا قانون ہے، تاحیات نااہلی جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ لیکن کچھ بھی ہو، وہ ختم کر نہیں سکے، اپنے فیصلے کے خلاف وہ جا نہیں سکے، شاید انہیں اس حوالے سے کوئی راستہ نہیں ملا تھا۔ ناظرین، اس کے بعد جو ہے وہ معاملات معمول کے مطابق آگے۔ اب ہوا کچھ یوں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں چند دن پہلے ایک معاملہ آیا تاحیات نااہلی کا، جس میں جعلی ڈگری کی بنیاد کے اوپر جو تھا وہ نااہل کر دیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے اس کیس کے اندر نوٹس لیا اور تاحیات نااہلی کے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے 7 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا۔ 2 لگاتار اس کے اوپر سماعتیں ہوئیں، جمعرات اور جمعہ، یہ جو بھی حالیہ گزرے ہیں، اور سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ جلد کوشش کریں گے کہ اس مقدمے کا جو ہے وہ مختصر فیصلہ جاری کر دیں۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کیس کا مختصر فیصلہ سنایا، اور اس فیصلے کے مندرجات میں آپ کو سناتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 6-1 کے تناسب سے یہ فیصلہ سنایا، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ فیصلہ سناتے ہوئے جو ہے اس کے مندرجات پڑھے، جن کے مطابق 62(1)(F) کو تنہا پڑھ کر سزا نہیں ہو سکتی۔ کورٹ آف لا کا 62(1)(F) کے اندر ذکر ہے کہ کسی بھی کورٹ آف لا سے اس کی ڈیکلریشن جو ہے وہ لیا جائے گا۔ پھر 62(1)(F) جو ہے اس کو تنہا اس لیے نہیں پڑھا جا سکتا کیونکہ 62(1)(F) جو ہے وہ آئینی آرٹیکل، اس کے اندر ابہام بہت زیادہ ہے۔ مثلا اس کے اندر یہ ذکر کیا گیا کہ کورٹ آف لا سے فیصلہ لیا جائے گا۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ قرار دیا ہے کہ ڈیکلریشن کس نے دینی ہے، یہ کس نے کورٹ آف لا جو ہے وہ کس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس شخص کے اوپر 62(1)(F) جو ہے وہ لگتا ہے یا نہیں لگتا، وہ براہ راست سپریم کورٹ کے اندر نہیں فیصلہ کیا جا سکتا۔ پھر یہ بھی کہا کہ نااہلی کی مدت کیا ہوگی، یہ بھی 62(1)(F) کے اندر ذکر نہیں کیا گیا۔
پھر فیصلے کے اندر مزید کیا گیا کہ کن وجوہات کی بنیاد پر نااہلی کی جائے گی، تاحیات نااہلی کی جائے گی، وہ بھی جو ہے وہ ذکر نہیں کیا گیا۔ یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا جس کے اندر تاحیات نااہلی کی گئی تھی، سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ وہ تاحیات نااہلی کا فیصلہ آئین کے آرٹیکل 10A یعنی فیئر ٹرائل اور قانونی تقاضوں کے برخلاف ہے اور بنیادی حقوق کی نفی ہے۔ اس لیے جب تک جو ہے 62(1)F کی دیگر جو تعریف ہے وہ آئین میں نہیں کر دی جاتی تو آرٹیکل 62 جو ہے اس کو 62(1)F کو 62D، E اور G کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، یعنی ان کے اندر مدتیں دی گئی ہیں 3 سال 5 سال نااہلی کتنی ہوگی۔ پھر سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ جو تاحیات نااہلی کا سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا یہ آئین بدلنے کی کوشش کی گئی۔ ناظرین اب سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے اثرات کیا ہوں گے؟ جو 2 بڑے سیاستدانوں کا نام تو میں نے لے دیا، لیکن ان کے علاوہ جو دیگر لوگ بھی تھے، ایک تو ان کے اوپر سے تاحیات نااہلی کی تلوار جو ہے وہ ختم ہوگی، لیکن اگر کسی بھی شخص کو کسی بھی فیصلے میں نااہل کیا گیا تو وہ نااہلیت تو اپنی جگہ پر رہے گی۔ اب آئین کے سیکشن 232(2) الیکشن ایکٹ کا جو سیکشن تھا اس میں بھی ترمیم کر کے سابقہ حکومت PDM حکومت نے یہ قانون بنا دیا کہ 232(2) جو ہے اس کے تحت اگر اس کے بعد اگر کسی کے بھی 62(1)F لگتا ہے تو اس کی نااہلی 5 سال کی مدت کی ہوگی۔ اب نواز شریف کے راستے کے اندر کیونکہ جو نیب کے مقدمات تھے وہ تو ختم ہو گئے، ان کی سزائیں ختم ہو گئے، وہ مقدمات ختم ہو گئے، وہ ریفرنسز ختم ہو گئے، تو اس کے بعد نواز شریف کے راستے کے اندر 2 بڑی رکاوٹیں تھیں۔ نمبر 1 بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ سپریم کورٹ میں اقامہ کیس کے اندر باقاعدہ ڈکلیئر کر دیا گیا تھا کہ ہی از ڈسکوالیفائڈ انڈر 62(1)F یعنی 62(1)F کے تحت انہیں نااہل کر دیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد دوسرے فیصلے کے اندر انہیں تاحیات نااہل کیا گیا تھا۔ اب ناظرین کیونکہ 62(1)F کا سپریم کورٹ کو اقامہ کیس کے اندر 62(1)F لگا دیا گیا تھا تو اب نواز شریف کے راستے میں صرف تاحیات نااہلی رکاوٹ نہیں تھی کہ اگر ان کے راستے سے تاحیات نااہلی ختم ہو جاتی تو پھر اس کے بعد ان کے لیے جو اقامہ کا فیصلہ تھا وہ برقرار رہتا، تو پھر ممکنہ طور کے اوپر ان کے کاغذات نامزدگی کسی سٹیج کے اوپر بھی جو ہے وہ مسترد کیے جا سکتے تھے۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج کے فیصلے کے اندر ایک ٹیکنیکل چیز کی ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ جو اوریجنل فیصلہ ہے جو آئین 184(3) کے اندر 62(1)F جو ہے وہ لگایا ہی نہیں جا سکتا۔ 62(1)F کے لیے باقاعدہ نچلی عدالتوں سے جو ٹرائل ہوگا، ٹرائل کے بعد اس کو سزا ہوگی اور سزا کے بعد مقدمہ اپیلوں سے ہوتا ہوا سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئے گا۔ براہ راست سپریم کورٹ 184(3) کے اندر کسی کو بھی نااہل نہیں کر سکتی۔ یقیناً یہ نواز شریف کے آگے سے جو تمام رکاوٹیں تھیں موجودہ انتخابات کے لیے وہ تمام رکاوٹیں دور ہو گئیں، تمام رکاوٹیں ختم ہو گئیں۔ اب نواز شریف کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے کوئی امکانات اگر کچھ معمولی سے تھے بھی تو وہ ختم ہو گئے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں نواز شریف کے کاغذات کے خلاف اپیلیں ہائی کورٹس میں چل رہی ہیں ان کی منظوری کے خلاف، تو ہائی کورٹس نے بھی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے تناظر میں مقدمات کو التوا دیا ہوا تھا۔ اب ان کے نااہلی کے لیے جو درخواستیں دائر کی گئی ہیں اور یہ استدعا کی گئی ہے کہ ان کے کاغذات جو ہیں وہ مسترد کیے جائیں، وہ نااہلی کی اپیلیں خارج ہو جائیں گی۔ اب وہ اپیلیں ہو گئی حتمی۔ اب ناظرین دوسری جو بڑی خبر ہے وہ ہے کہ آج سائفر کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ آف اڈیالہ جیل کے اندر خصوصی عدالت جج ابو الحسنات نے سماعت کرنا تھی، لیکن وہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے اوپر حکم امتناعی دے رکھا ہے۔ آج جب کیس کی سماعت شروع ہونی تھی تو عمران خان بھی وہاں لائے گئے تھے، اس کے ساتھ ساتھ جج ابو الحسنات صاحب بھی پہنچے۔ پھر وہی کیا گیا کہ بتایا گیا کہ جناب سماعت نہیں کر سکتے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم امتناعی ہے۔ بہرحال اب پتہ نہیں جج صاحب کو بھی کتنی جلدی تھی کہ فوری طور کے اوپر جو کیس تو ارجن کر دیا گیا، لیکن عمران خان نے اس دوران صحافیوں سے ملاقات جو ان کی ہوئی، تھوڑی بہت جو ملاقات ہوتی ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ دی اکانومسٹ کے اندر جو ان کا کالم چھپا ہے جس کے اوپر حالیہ دنوں کے اندر بڑی تنقید، بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے، اس کی ذمہ داری عمران خان نے قبول کر لی، اور عمران خان نے یہ کہا کہ اس اخبار کے اندر جو کالم چھپا ہے وہ انہوں نے لکھا نہیں لیکن انہوں نے ڈکٹیٹ کیا تھا۔ پھر ناظرین اب اس کے بعد جو ہے عمران خان نے تمام ذمہ داری قبول کر لی ہے، تو اب دیکھتے ہیں اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، وہ کس طرح لکھا گیا۔ میرے خیال سے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ عمران خان کی جیل میں ملاقاتوں کے اوپر مزید سختی جو ہے وہ کی جائے گی، کیونکہ عمران خان کی جانب سے یوں اپنی آواز کو باہر پہنچانا
ہم عمران خان کی بات نہیں کرتے، کسی بھی ملزم کی جانب سے اگر اس کی آواز جیلر کی اجازت کے بغیر اس کی تحریر، اس کی جو چیزیں ہیں وہ باہر نکلنا شروع ہو جائیں تو یقینی طور کے اوپر یہ جیل رولز کے خلاف ہے، جیل مینول کی خلاف ورزی ہے۔ تو اب ہوگا کیا کہ عمران خان کی ملاقاتوں کے اوپر مزید سختیاں کی جائیں گی، عمران خان کے رابطے اگر کسی سے ہوتے بھی تھے تو وہ مزید اس کے اوپر سختیاں آ جائیں گی۔ اب اس کے نتائج جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ہی نکلیں گے، اور میرے خیال سے ان دنوں میں یہ عمران خان کی جانب سے ذمہ داری قبول کرنا جو ہے اس کے مثبت اثرات بھی منفی اثرات ہوں گے۔ بہرحال ناظرین، آج سائفر کیس کے اندر عمران خان کی جو ضمانت منظور ہوئی تھی اس کی روپکار بالآخر نکل آئی، شاید 10 روز کے بعد یا 15 روز کے بعد یہ روپکار جاری کی گئی ہے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی خبر ہے کہ گزشتہ 3-4 روز سے ہم یہ چیز جو ہے ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے اوپر ایک مرتبہ پھر جو بجھتے کوئلے ہیں انہیں دوبارہ سے ہوا دے دی گئی ہے۔ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے روزانہ بلا ناغہ خبریں آ رہی ہیں، وفاقی حکومت کی جانب سے تحقیقات کے لیے کمیشن تشکیل دے دیا گیا ہے، صوبائی حکومتوں کی جانب سے انکوائریاں ہو رہی ہیں، تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ تو ناظرین، آج 282 اشتہاری ملزمان جو کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے، اس حوالے سے لاہور سے یہ خبر نکلی ہے کہ لاہور پنجاب پولیس نے ان کی تلاش کے لیے چھاپے شروع کر دیے گئے ہیں۔ مجموعی طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ 14 مقدمات لاہور کے اندر ATA کے اندر اور 49 مقدمات دیگر دفعات کے تحت جو تھے مختلف عدالتوں میں وہ دائر کیے گئے تھے، مختلف تھانوں کے اندر درج کیے گئے تھے۔ اب جو لاہور کے اندر 14 مقدمات دہشت گردی کے تھے، ان میں 1035 ملزمان کو گرفتار کیا گیا، جن میں سے 741 ملزمان جو تھے وہ جوڈیشل ہیں، جبکہ دیگر ضمانتوں پر باہر آ چکے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح اگر 49 مقدمات کے اندر 884 افراد کو گرفتار کیا گیا، اور ان میں سے 318 جیل میں ہیں، دیگر کی ضمانتیں ہو چکی۔ اب آگئے ناظرین 282 اشتہاری۔ ناظرین، یہ جو 282 اشتہاری افراد قرار دیے گئے ہیں، یہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ 282 افراد جو ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہوں گے۔ اب یہ بے بنیادی طور کے اوپر یہ مزید سخت لمحے آنے والے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر انتخابات سے پہلے، تاکہ ان 282 افراد کی جو فہرست ہے، اس فہرست کے اندر وہ لوگ آئیں گے جو آج کل پاکستان تحریک انصاف کی انتخابی مہم کو چلا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی انتخابی مہم کو چلانے والے 282 افراد جو ہوں گے انہیں ان مقدمات کے اندر دھر لیا جائے گا، اور اس سے پاکستان تحریک انصاف کی انتخابی مہم جو ہے وہ مزید اس کے لیے رکاوٹیں پیدا ہو جائیں گی، مزید مشکلات آ جائیں گی، اور بہت سارے لوگ، کیونکہ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں پر نامزد ملزمان نہ ہوں وہاں پر پولیس کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو مجھے پکڑ کر کہہ دے غیر نامعلوم افراد کے اندر کہ جناب یہ بھی فلاں واقعے میں شامل تھا، اور ماشاءاللہ ہمارا جو قانون ہے وہ اس چیز کو مکمل سپورٹ کرتا ہے کہ پولیس اگر کسی کے اوپر سچا یا جھوٹا کوئی بھی الزام لگا دے تو اپنی جو ہے معصومیت ثابت کرنا اس ملزم کے اوپر ہوتا ہے، اس شخص کے اوپر ہوتا ہے کہ اس نے اپنی معصومیت شامل ثابت کرنی ہے، تو اس معصومیت کو ثابت کرنے میں پھر سالوں گزر جاتے ہیں۔ بہرحال ناظرین، اب دیکھتے ہیں آنے والے حالات کے اندر کیا ہوگا، لیکن جو انتخابات قریب آتے جائیں گے پاکستان تحریک انصاف کے لیے مزید مشکلات بڑھتی جائیں گی۔ جو کمیشنز بنائے گئے ہیں، تحقیقاتی کمیشنز، ان کے بھی نتائج سامنے آنا شروع ہو جائیں گے، اور یقینی طور کے اوپر اس کے مزید اثرات بھی ہوں گے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ویلاگ آپ کو کیسا لگا اپنے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے، اور ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اس ویلاگ کے حوالے سے جو میں نے خبریں دی ان کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے۔ ویلاگ کو کمنٹس کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اس کو لائک کیجئے گا۔ مجھے دیجئے اجازت، اللہ حافظ۔